السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو قیصر بھائی کا بہت شکریہ اور کہ انہوں نے اتنی اچھی محفل جو ہے وہ رکھی ہے اور اس کے اندر اتنی اچھی گفتگو ہو رہی ہیں، اور ایک دفعہ دوبارہ سے یاد تازہ ہو گئی ہے ابو کی۔ کبھی بھی ابو کہتا تھا، میں انہیں تو ابو نے مجھے رشتے میں کبھی بھی بیٹے سے کم نہیں سمجھا، بلکہ اکثر جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ شاید بیٹے سے زیادہ مجھے اہمیت دے رہا ہے، اور کیونکہ بیٹی بھی ان کی ایک تھی اور ایک ہی بیٹا تھا، تو اچھے بہت زیادہ مجھ سے محبت اور پیار کرتے تھے۔ تو گھریلو حوالے سے کیونکہ زیادہ وقت گزرا ہے، 2010 میں ہماری شادی ہوئی تھی اور 2020 میں انتقال ہوا، 10 سال کا وقت جو ہے وہ ابو کے ساتھ اور منور صاحب کی فیملی کے ساتھ گزرا ہے۔ اچھا، وقت کی پابندی تو میرے خیال میں کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ وقت کی پابندی کے حوالے سے تو کوئی ان کا ثانی نہیں ہے، اور اکثر میں لیٹ ہو جایا کرتا تھا، بعض اوقات بلاتے تھے مجھے، آئی ٹی کی میری جاب ہے تو آفس سے آتے آتے کبھی 8 کبھی 9 بج جاتے تھے، کھانے پہ بیچارے انتظار کر رہے ہوتے تھے، برا نہیں مانتے تھے۔ شادی کی مثال آپ کے سامنے ہے، 2010 میں طلحہ کی شادی تو جو میرا سالے تھا میں ان کی تو بعد میں ہوئی، میری شادی پہلے ہوئی ان کی بیٹی کی، تو 8 جنوری کا مہینہ تھا 2010، 8:10 پہ رخصتی کے بعد گھر پہنچ گیا تھا میں۔ اچھا، 8 بجے جماعت ہوتی تھی تو بس جماعت شاید 10 منٹ کے وقفے سے نکل گئی، ورنہ یہ کہ عشاء کی جماعت بھی رخصتی اور ساری چیزوں کے بعد اور شاید 1,500-2 ہزار لوگوں سے گلے ملنے کے بعد بھی جماعت کے ساتھ مل جاتی گھر پہ۔ تو وقت کی پابندی یہ تھی، اور اس کے علاوہ رشتہ، بلکہ چلے شروع سے ایک واقعہ سناؤں، جب رشتے کے حوالے سے ہم گئے ان کے یہاں تو ایک مربی کی حیثیت سے تو یقیناً وہ میرے بھی لحاظ سے ایک مربی تھے اور امیر جماعت تھے، اور میری ساس صاحبہ ان کی علیاں وہ بھی جماعت کے ایک مرتبے پر فائز تھی، تو ان کے گھر گئے رشتہ لینے کے لیے، تو خواتین الگ بیٹھی ہوئی تھی، مرد الگ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیچ میں لائٹ چلی گئی، شام 5-6 بجے کا وقت تھا، تو خواتین میں تو UPS تھا، مردوں کی طرف UPS نہیں تھا، تو اور ہم لوگ ذرا گرمی میں بیٹھے ہوئے تھے، بہرحال انہوں نے، اور رات تقریباً ہونے والی تھی، تو کسی طرح انہوں نے کوئی ایمرجنسی لائٹ ہو کوئی اور چیز لگائی، پھر اس میں بہرحال بات چیت ہماری آگے بڑھی، تو اتنے سادہ تھے، اور حالانکہ اس وقت امیر جماعت تھے۔ باقی یہ کہ ٹرینڈ سیٹر تھے وہ کہہ لیں آپ، چاہے وہ ٹرینڈ سیٹ آپ معاشرے کے حوالے سے لے لیں یا پوری جماعت کے حوالے سے لے لیں، اور یا گھر کے اندر بھی ان کے جو ڈیسیجنس تھے اس حوالے سے بھی وہ ایک ٹرینڈ سیٹر تھے۔ شادی میری وہ ایک ٹرینڈ تھا کہ اثر کے بعد جو ہے وہ نکاح، اور پھر چائے اور بسکٹ، اور اس کے بعد یہ کہ رخصتی، اور کھانا سب لوگوں نے گھر جا کے کھایا، وہ بھی ایک ٹرینڈ تھا۔ اچھا، مذہبی رواداری کے حوالے سے کیا ہوا، شادی کے بعد کسی 1-2 مہینے بعد کسی جگہ دعوت وغیرہ پہ گئے، تو وہ جو جن کی دعوت پہ گئے میزبان نے، انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ بھائی کچھ چیزیں بھی لا کے رکھی کھانے کی، تو ابو نے کہا بھائی تو نماز کا وقت ہو رہا ہے مغرب کی، تو انہوں نے کہا ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے نماز میں، تو آدھا گھنٹے پہلے نماز کی ان کو فکر تھی، اور بہرحال میزبان کے روکنے کے باوجود 20 منٹ پہلے وہ کھڑے ہو گئے، تو میزبان نے کہا اچھا بس چلتا ہے، میں گاڑی کی چابی لے آؤں۔ کہنے لگے گاڑی کی چابی لانے کی کیا ضرورت ہے بھائی، تو سامنے مجھے ایک مسجد نظر آ رہی تھی، تو اب وہ میزبان تھوڑے سے پریشان، کہنے لگے وہ اصل میں بریلوی حضرات کی مسجد ہے نا، ہم تو آگے جائیں گے، تو کہنے لگے آگے کیوں جائیں گے بھائی، ہم تو یہیں نماز پڑھیں گے۔ تو یہ یعنی کہ مذہب کے حوالے سے، اور جو یہ ان کا ایک تھا، اور بڑا اہم، بہت ساری چیزیں اس کے اندر کور ہو جاتی ہیں، ان کی عقل مندی، دانش مندانہ ان کی چیزیں، تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ بس میں کوشش کروں گا کہ چھوٹی چھوٹی سی کچھ چیزیں آپ کے سامنے بس رکھ دوں چند منٹ کے اندر۔ پروٹوکول وغیرہ کو ناپسند کرتے تھے، پہلے میرا گھر دستگیر میں رہا شادی کے 7-8 سال تک، تو وہ چھوٹا سا 120 گز کا گھر تھا، تو وہاں پہ اچھا 90 کے بہت قریب تھا، 10 منٹ کی واک پہ بتا کر آتے تھے، لیکن کوئی بہت زیادہ شوشہ نہیں تھا، حالانکہ حزب المجاہدین کے بھی کچھ افراد ان کے ساتھ تھے اور وہ بھی تھا، لیکن کوئی پروٹوکول یا کچھ نہیں، بس چپ چاپ آتے تھے، بس بعض اوقات پیچھے کے گیٹ سے آتے تھے کہ یار بس چپ چاپ آئیں، اور کسی کو کوئی دکھاوا ہے کچھ نہیں، اور گھر کے برابر میں ایک دکان، لیفٹ رائٹ دونوں طرف دکانیں تھیں، تو ایک طرف دکان تھی وہ دودھ والے کی، وہ بڑا اچھا تبلیغی جماعت کا تھا لیکن بڑا متاثر تھا، اب اس سے کے ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، وہ کبھی کھڑے ہو کے دودھ کی بوتل ان کو دے دیا کرتا تھا نکلتے ہوئے کہ بھائی آپ یہ پی لیں، تو کبھی کسی چیز کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ہاں اگلی دفعہ آؤں گا تو تم اندر آ جانا میرے ساتھ بات کرنے کے لیے، تو بڑا سب کے ساتھ بڑا اچھا پیار محبت کا ان کا ایک تعلق ہوتا تھا۔ اچھا، جس محفل میں وہ موجود ہوتے تھے، یقیناً امیر جماعت تھے تو بہت ساری محفلوں کے اندر تو وہ امیر جماعت کی حیثیت سے بھی اور مہمان خصوصی ہوتے ہوں گے، لیکن گھر میں بھی، گھر میں فیملی میں جس محفل میں ہوتے تھے اس محفل کی جان ہوتے تھے، اس محفل میں جو گفتگو چل رہی ہوتی تھی وہ انہی کی ارد گرد ان کی باتوں پہ چل رہی ہوتی تھی، اور اگر محفل نہیں ہوتی تھی، کبھی میں ان کے ساتھ اکیلے بیٹھا ہوتا تھا، ہم دونوں کھانا کھا رہے ہیں گھر والے،
تو ان کا انٹرسٹ نہیں تھا کہ مال و دولت کسی چیز میں، لیکن مجھ سے ہمیشہ پوچھتے تھے کہ گاڑی کہاں کھڑی کی، وہی گاڑی چل رہی ہے ابھی تک، ہاں کہاں کھڑی کی، میں ادھر کھڑی کی، اچھا تھوڑا آگے لے آیا کرو یہاں کھڑی. کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ان کا، لیکن گاڑی کتنا مائلیج دے رہی ہے، مائلیج کا بھی ان کو نہیں اندازہ ہوگا، لیکن بہرحال وہ ہمیشہ ایک یہ 2-3 سوال تو ان کے پیٹ ایک جملے تھے جو وہ پوچھا کرتے تھے. اچھا عید کے موقع پہ تو اکثر وہ گھر پہ آتے تھے، ملاقات کرنے آتے تھے، اور تحفے تحائف دینے کا بڑا رواج تھا. آپ لوگوں کو بھی یقیناً جو قریب لوگ گزرے ہوں گے ان کو دیتے ہوں گے، مجھے تو بہت چیزیں دیتے تھے. ان کو پتہ چل گیا تھا شادی کے کچھ عرصے بعد کھجوریں بہت پسند ہیں. تو میرا خیال ہے میں اگر شادی کے بعد سے 10 سال تک میں کیلکولیٹ کروں تو پتہ نہیں کلو تو نہیں منوں میں کھجوریں دی ہوں گی انہوں نے مجھے، اور اجوا تو کہاں سے آتی تھی اور وہ کہاں سے دیتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں دیتے تھے. اور شادی میں خاص طور پہ شادی عید پہ گھر تو آتے تھے میرے بھی، اور کہتے تھے کہ اب ڈاکٹر عافیہ کے گھر جانا ہے. ان کو بھی ہمیشہ یاد رکھتے تھے کہ عید پہ ڈاکٹر عافیہ کے گھر جانا ہے. اور ملنے جلنے والے ان کے بڑے بھائی ہیں، ایک بڑی بہن ہے، دونوں کا انتقال ہو گیا، ان کے گھر بھی جاتے تھے. اور ہم بھی ان کے ساتھ بعض اوقات وہ دم چھلا بن کے اگر میں ورڈ یوز کروں تو ہم ان کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے. اچھا ایک دفعہ کیا ہوا، منصورہ میں رکا ہوا تھا، 2012-13 کی بات ہے، اور ان کو کہیں جانا تھا، غالباً KPK میں کسی جگہ جانا تھا. تو ویسی نماز میں اتنے جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، وہ بڑا مشکل تھا ان کے ساتھ. کہنے لگے کہ بھائی کل رات میں کہنے لگے کل ذرا نماز میں اٹھنا ہے. میں نے کہا نماز میں تو اٹھتا ہے، ذرا جلدی اٹھنا ہے، مجھے کہیں جانا ہے. اب میں پریشان، ایک تو ویسی اتنی جلدی اٹھنا ہے اور جلدی اٹھنا ہے. ٹائم بتایا انہوں نے تو پھر میری تو پریشانی کا عالم اور بڑھ گیا. تو خیر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. صبح ہی صبح اٹھا. تو اب اٹھ کے کیا انہوں نے کہا مجھے نکلنا تو وہاں پر ہے، وہاں میں پہنچوں گا تو اتنے بجے میرا پروگرام ہے اور کئی گھنٹے کا سفر ہے، بس جماعت کراؤ. اور آخر میں تو 1-1.5 سال تو بہت دفعہ جماعت کرائی میں نے یا طلحہ نے، اور گھر میں نماز پڑھی. لیکن بعض اوقات جب کبھی کوئی پروگرام ہو، کوئی اور ایسا مسئلہ ہو، تو اس حوالے سے گھر میں بھی جماعت کرا لی گئی. اب فجر کی نماز میں نے کہا چلو اچھا میں بھی حافظ قرآن ہوں، میں نے کب شروع کرتا ہوں سورۃ البقرہ چھوٹی پڑھ لیتا ہوں، کوئی 1 آدھ رکوع. پہلی رکعت میں تو 1 رکوع پڑھ لیا اور نیند بھی بہت آ رہی تھی. دوسری رکعت میں رکوع پڑھا اور کوئی ویل نون کوئی آیات نہیں تھی سورۃ البقرہ کا پہلا آخری رکوع یا کوئی اور ایسا نہیں تھا، ذرا کوئی بیچ کی کوئی مشکل تھی. اور اس میں تھوڑی سی غلطی آئی میری، اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے پڑھوں، انہوں نے پیچھے سے غلطی بتا دی. تو قرآن پاک کی بھی پتہ نہیں ابو کو کتنی صورتیں اور کتنی رکوع یاد تھے. اور اچھا ابو کا بھی اور امی کا بھی یہ حال ہے، بلکہ بیگم یہ بتاتی ہیں فاطمہ کہ امی کو زیادہ صورتیں یاد ہیں ابو کے مقابلے میں، لیکن ابو کو بھی اتنی چیزیں یاد تھیں کہ انہوں نے وہ جو ہے وہ میری غلطی بتا دی. اور بڑا خیر میں شرمندہ ہوا، بھی جلدی سے میں نے وہ آیت ختم کی. تو قرآن پاک کے حوالے سے بھی یہ ان کا معاملہ تھا. اس کے علاوہ کھانے میں پینے میں تو ہر چیز بڑے شوق سے کھاتے تھے. کبھی کسی چیز کے بارے میں نے یہ نہیں سنا کہ یہ چیز پسند نہیں ہے. ہاں لائٹ غذا ضرور لیتے تھے، لیکن کھانے پینے کے حوالے سے ہر چیز بڑے شوق سے کھاتے تھے. ہاں کبھی کبھار ایک دفعہ ذرائع مذاق کہہ رہے تھے، ارے کل ہی بھنڈی بنائی تھی آج پھر بھنڈی بنا دی. اب میں نے کہا بھائی 1 مہینہ پہلے بھنڈی بنائی تھی، ابھی کل تھوڑی بنائی تھی. تو کبھی کبھار ذرائع مذاق ایسے وہ ضرور کرتے تھے. اور لیکن یہ کہ کھانے میں ہر چیز ان کو پسند تھی. اچھا دنیاوی حوالے سے کوئی غرض نہیں تھا، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ایک دفعہ شادی کے بعد کیا ہوا، میرے پاس مہران تھی گاڑی، اور وہ میں گیا ان کے پاس کہیں ان سے ملاقات کرنے، وہاں سے ہمیں کہیں اور جانا تھا. تو خواتین کو ذرا دیر تھی تیار ہونے میں، تو کہنے لگے اچھا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اب گاڑی کا تھوڑا سا ٹائل ببل کر رہا ہوتا ہے نا، ہلکا سا چلتا ہے تو گاڑی کا ہلکی سی اچھل لی تھی. تو میں نے کہا اچھا چلتا ہے. اب میں باہر نکلتے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی گاڑی میں بٹھاؤں یا کیا کروں. تو میں نے گارڈ سے کہا ان کا وہ حزب المجاہدین کو، میں نے کہا بھائی وہ خالد بھائی تھے، خالد بھائی ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیے گا. کہنے لگا ہاں صحیح ہے، اگر بیٹھ جائیں تو بٹھا لوں گا. پھر میں نے ابو سے ایک دفعہ کہا ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. کہنے لگے کیوں تمہارے ساتھ جاؤں گا نا. میں نے کہا ہاں میرے ساتھ ہی چلیں، اور میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں، آپ ان کی گاڑی میں بیٹھ جائیں. ان کے پاس کلٹس تھی اور میرے پاس وہ مہران تھی، وہ بھی ذرا خراب حالت میں. تو میرے ساتھ بیٹھ کے گئے، اور 1-2 دفعہ میں نے کہا، اور پھر میں نے آخر میں کہا کہ بھائی گاڑی میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، گاڑی ذرا تھوڑی سی اچھل لی. کہنے لگے بس چلو تم بار بار تمہیں نہیں لے کے جانا کیا مجھے. میں نے کہا نہیں یہ وجہ نہیں ہے، میں تو ویسے ہی آپ سے کہہ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں بس پھر چلو. تو کوئی پروٹوکول کسی قسم کا کوئی کہنا چاہیے کہ کالر کھڑے ہو جانا، یہ کوئی ذرہ برابر اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. حالانکہ آدمی ذرا سا اوپر چلتا ہے تو آپ اندازہ ہوگا آپ لوگوں کے کہ دنیا میں معاشرے میں تو کیا برا حال ہے. باقی یہ کہ واقعات تو اور بہت سارے ہیں، اور میرے خیال میں اگر گفتگو کروں گا تو ذرا وقت بھی کم ہے. تو بس آخر کے 1-1.5 سال بہت ہی انہوں نے تکلیف میں گزارے، اور کافی لوگوں نے خدمت بھی کی آپ لوگوں میں سے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے. اور باقی یہ کہ آپ سب لوگ ان کی مغفرت تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا. اور یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوں گے اور ان کے بہت ہی قریب ہوں گے. ان کی زندگی جو 10 سال میں نے جو ان کے ساتھ گزارا ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو مغفرت فرمائے اور اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اچھی جگہ عطا فرمائے.